السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد علی جوہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسٹوڈنٹس آف AIOU۔ امید ہے اسٹوڈنٹ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے میٹرک FA BA MA ان ساری کتابوں کی تیاری کس طرح کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج یہ پہلی ویڈیو ہے جس میں ہم میٹرک سے شروع کرتے ہیں۔ میٹرک کا ایک کوڈ ہے 0200 گھریلو مصنوعات کی خرید و فروخت۔ آج اس کے دو پہلے چیپٹر کے متعلق ہم بات کریں گے، اس کو اچھے سے ہم ریڈ کریں گے کہ اس میں سے کون کون سے سوالات ہمیں امتحان میں آ سکتے ہیں، کون سے نہیں آ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ویڈیو چلے گا ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، اور اگر اس ویڈیو کے متعلق کسی کو سوال ہے نیچے کمنٹ میں کمنٹ کے میں جواب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو سٹوڈنٹس یہ کتاب آپ کے سامنے ہیں، گھریلو مصنوعات کی خرید و فروخت کے بارے میں اس کا تعارف ہے، اور اس میں ٹوٹل جو ہیں وہ 12 چیپٹر ہیں آپ کے، تو جس میں مصنوعات ہے، مارکیٹ کسے کہتے ہیں، صارفین کی اقسام، بیچنے کی اقسام، بیچنے کا عمل، فروخت کار کے اوصاف، یہ وغیرہ جتنے بھی ہیں یہ آپ کے چیپٹر ہیں۔ تو سب سے پہلے چیپٹر ہے مصنوعات۔ تو اس کے متعلق ہم آج پڑھتے ہیں کہ کس مصنوعات کیا ہوتا ہے اور کسے مصنوعات کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ اس میں پہلے چیپٹر میں اس میں تین چیزیں اس کی اہم ہیں۔ مصنوعات کی تعریف۔ مصنوعات کی تعریف کے متعلق اسٹوڈنٹ یہ ہے کہ جہاں چیزیں ہاتھوں سے یا کسی طریقے سے جو بنائی جاتی ہیں، چیزوں کی مختلف طریقے سے بنانا، اس کو مصنوعات کہتے ہیں۔ تو پاکستان میں 6 بڑی مصنوعات ہیں: برتن، جوتے، ٹوکریاں، چھڑیاں، قالین اور چادریں۔ یہ 6 بڑی مصنوعات ہیں اس وقت پاکستان میں چل رہی ہیں۔ بڑے اور چھوٹے پیمانے پر مصنوعات کی جو اس کے متعلق ہم نے کیا لکھنا ہے، اس میں ہم یہ لکھیں گے کہ بڑے اور چھوٹے پیمانے پر جو مصنوعات ہیں ان میں کیا ہے، گھریلو مصنوعات بھی شامل ہیں، جس میں گھروں میں مختلف طرح کی چیزیں، چھابیاں جسے ہم وغیرہ کہتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو تیار کی جاتی ہیں گھروں میں بھی۔ اور گھریلو مصنوعات میں ایک چیز اور بھی ہے، وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر یعنی کہ مختلف چیزیں ہم لکھ سکتے ہیں جو گھر میں بن سکتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں وہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں۔ قابل فروخت مصنوعات میں کیا ہے، قابل فروخت مصنوعات میں ہم نے یہی لکھنی ہے کہ ہم جس چیزوں کو بنا سکتے ہیں ان کو آگے پھر بیچنا کس طرح ہے۔ قابل فروخت مصنوعات کے تقاضے: گاہک کی پسند کا اندازہ ہونا چاہیے، قیمتوں کا مناسب ہونا چاہیے کہ گاہک کی پسند کا بھی پتہ اور قیمت بھی مناسب۔ قابل فروخت مصنوعات کے رکھنے کی جگہ، ان کو رکھنے کی بھی ایک ایسی جگہ ہو جہاں پر وہ چیزیں خراب نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلے چیپٹر کی یعنی مختصر سی یعنی کہ یہ چیز تھی۔ دوسرا ہے پاکستان کی چند مشہور گھریلو صنعتیں۔ مٹی کے برتن بنانے کی صنعتیں، یہ کتنی زبردست ایک صنعت ہے جس میں ہمارے گھڑے ہیں اور وہ کنڈے ہیں اور جناب گلاس ہے، مگ ہے، اس طرح کی۔ اس کے ساتھ ہیں یعنی کہ پارچہ پائی، یعنی اس میں اپنی چادریں وغیرہ بھی ہیں، وہ ساری چیزیں۔ مشین اور ہاتھ سے سویٹر بنانے کی صنعتیں، یہ پہلے بہت بڑے زمانے میں، ماضی کے زمانے میں یعنی یہ چیزیں بنتی تھیں، اب تو چیزیں ختم ہو گئی ہیں، لیکن یہ اس کے متعلق آپ نے یہی لکھنا ہے۔ قالین بافی کی صنعتیں، یہ قالین جو بنتے تھے ہاتھ سے، جس پر قالین بنتے تھے، جائے نماز بنتے تھے، اس کے متعلق آپ نے یہ لکھنا ہے۔ ٹوکریاں، چنگیریاں اور چھڑیاں بنانے کی یعنی صنعتیں، وہ بھی گھریلو صنعتوں میں شامل ہیں۔ لکڑی کے کام کی صنعتیں، جن میں لکڑی کے کام ہے، کوئی یعنی کہ شنگار میز ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں بنانا ہے، بیڈ وغیرہ بنانا ہے، یہ اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی۔ تو اس یعنی پہلے چیپٹر میں بہت ہی آسان ہے، اس میں یعنی کہ بہت ہی آسان جو چیپٹر ہے، اس میں صرف آپ نے یہ موٹی موٹی چیزیں۔ مارکیٹ کسے کہتے ہیں، جہاں چیزوں کو بنا کر فروخت کیا جاتا ہے اسے مارکیٹ کہتے ہیں، یا جہاں پر چیزوں کی لین دین کی جاتی ہے اس کو مارکیٹ کہتے ہیں۔ یہ بالکل آسان سی چیزیں ہیں، اس کو آپ آسانی سے یاد بھی کر سکتے ہیں اور اپنے الفاظ میں لکھ بھی سکتے ہیں۔ تو آئیے اس کے متعلق پڑھتے ہیں کہ اس کے چیپٹر کے اندر کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس چیپٹر میں جو ہے آپ کا جو چل رہا ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ مارکیٹ کسے کہتے ہیں، جہاں پر چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے اس کو مارکیٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک عام اس کی یعنی کہ تعریف ہے، جو کہ بالکل ایک عام فہم ہے، بندہ اس کو یاد بھی کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ، اور ان کو یعنی کہ لکھ بھی سکتا ہے۔ تو اس میں مارکیٹ کسے کہتے ہیں، اس میں کیا ہم پڑھنا ہے، اس میں سب سے پہلے اس کی ایک تعریف لکھنی ہے۔ مارکیٹ اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ مارکیٹ کیسے وجود میں آتی ہے،
جہاں پر چند افراد اکٹھے ہو کر کسی چیزوں کو بیچنے کے لیے جمع ہو جائیں، اس کو اس طرح مارکیٹ وجود میں آتی ہے۔ مارکیٹ کی اقسام کتنی؟ مارکیٹ کی 3 بڑی اقسام ہیں: لوکل یا مقامی مارکیٹ، قومی مارکیٹ اور بین الاقوامی مارکیٹ۔ لوکل یا مقامی مارکیٹ کے بارے میں آپ کیا لکھیں گے؟ یہی لکھیں گے کہ جی یہ کس طرح بنائی جاتی ہے، جہاں پر مرضی بندے 4 بندے اکٹھے ہوئے وہاں پر بنانی شروع کر دی۔ مقامی مارکیٹ اشیاء کی خرید و فروخت، مشینری اشیاء کی آمد اور فروخت کے مسائل۔ یہ مسائل یہی ہوتے ہیں کہ جناب ان کی قیمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے عام بندہ لے نہیں سکتا۔ کیا گھر پر بھی مصنوعات بنائی جا سکتی ہیں؟ کاروباری خواتین ڈاک کے ذریعے مختلف طریقے مانگ کا اندازہ کرتے ہوئے کاروبار کے اعتبار سے کے لیے مصنوعات کا انتخاب، یعنی کہ اس آپ چیپٹر کے اندر مارکیٹ سے ہی متعلق ساری چیزیں لکھنی ہیں۔ اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں کوئی رٹانے والی بات نہیں ہے بھی ہمیں بالکل رٹی ہوئی چیزیں لکھوں، نہیں۔ آپ کے ذہن کے متعلق مارکیٹ جیسے میرے نام آیا سامنے، اس کے متعلق میرے جو ذہن میں نے بات ہی میں نے لکھ دینی ہے۔ اور یہ نہیں کہ صرف اس کو سرسری آپ نے پڑھنا ہے، اس کو رٹا نہیں لگانا، ویڈیو کو سن لینا ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو امید ہے اسٹوڈنٹ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر اس ویڈیو کے متعلق کسی کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے گا، میں جواب دوں گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایسے ہی اس کے اگلے حصے کے ساتھ، تیسرے اور چوتھے چیپٹر کی تیاری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔